سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. آج کے ہمارے اس مبارک اجلاس کے صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ہمارے سامنے تشریف فرما معزز سامعین، مائیں بہنیں اور عزیز طلبہ طالبات، ابھی ہمارے اس سے پہلے پیشرو مقرر حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا آپ حضرات نے بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرمایا، اور چند ہی لمحات کے بعد میں انشاءاللہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز مبلغ اور خطیب ترجمان اسلام حضرت مولانا محمد عرفان قاسمی صاحب سے انشاءاللہ آپ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ حضرت کے حکم پر چند باتوں کے لیے حاضری ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت امام صاحب نے اعلان فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم لوگوں پر دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر بحیثیت انسان ہونے کی ہوتی ہے، اور دوسری ذمہ داری میرے بزرگوں بحیثیت مسلمان ہونے کی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اس میں ہر شخص، ہر انسان، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہا جائے دنیا کا ہر جانور، ہر جاندار اپنے بودباش رہن سہن کا انتظام کرتا ہے، اپنے گھونسلے بناتا ہے، اپنی رہائش گاہ بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کئی خداؤں پر یقین کرتے ہیں یا کوئی خدا نہیں مانتے، ایسے لوگ اس کوشش میں ہم سے زیادہ آگے نظر آتے ہیں۔ یہ بات میرے دوستو اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ بحیثیت انسان ہونے کی جو ہماری اس دنیا میں دارالاسباب ہے، یہاں ہم اگر ہاتھ پیر نہیں چلائیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان، اس کا خمیازہ زیادہ ہم کو اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے جسم پر اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، ہمارے دسترخوان پر اچھا کھانا نہیں ہوگا، ہم بیمار ہو گئے، اچھے اسپتال میں ہمارا علاج نہیں ہو سکے گا، اور طرح طرح کی مشکلات ہمیں پیش آئیں گی۔ لیکن ان تمام مشکلات کا خاتمہ موت پر ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسری ذمہ داری ہے میرے بزرگوں، بحیثیت مسلمان ہونے کے، وہ ذمہ داری کہیں اہم ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ کلمہ اسلام ہے، ایمانیات اور عقائد سب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بھی چیز میں اگر کمی کوتاہی رہ گئی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ عقائد ہیں۔ ایمان کے 5 شعبے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ ایمان کا پورا حصہ ہے۔ صرف عبادات ایمان کا حصہ نہیں، سب سے اول نمبر پر ایمانیات، عقائد ہے میرے دوستو۔ اس میں اگر ہم سے، آپ سے کمی کوتاہی ہوئی تو اس کا نقصان، اس کا خمیازہ اس دنیا میں بھی ہم کو نظر آئے گا، بھگتنا پڑے گا، اور اصل نقصان کا سلسلہ شروع ہوگا آنکھ بند ہونے کے بعد۔ برزخی زندگی یعنی قبر کی پہلے آخرت کی منزل قبر ہے، یہیں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے اکابرین، بزرگان دین، علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے معاشرے کے اندر پیدا شدہ خرابی
جو ایمان میرے دوستو اتنا عظیم دولت، اتنی عظیم دولت ہے، اتنا عظیم سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی سنورے، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ عقائد میرے دوستو، ایمان اتنی عظیم دولت ہے۔ ابھی حضرت مولانا نے ہماری بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کی۔ یقیناً اتنے حیاسوز واقعات سننے میں آتے ہیں کہ آج ایمان کی کمی، دینیات کی، اسلامیات کی کمی، تربیت کا فقدان یہ اس قدر ہے ہماری ماں اور بہنوں میں، ہمارے بچوں میں، کہ ہم کو یہ تمیز تک نہیں رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے شریک حیات کے انتخاب کے لیے گھر کے ذمہ داروں کا سہارا لیں یا از خود کام کریں، اور اس کے لیے ہمارے انسان ہونا کافی ہے یا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں سر شرم سے جھک جاتا ہے جب یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں لڑکی غیر مسلم کے ساتھ میں اس نے اپنے شریک حیات کا انتخاب کر لیا اور وہ فلاں جگہ رہتی، فلاں آفس میں کام کرتی ہے۔ ایسی ایک دو نہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ ان کا ایمان بھی جاتا ہے، ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اور آخرت تو خیر برباد ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے۔ تو میرے دوستو، یہ قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ قرآن کریم کا اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان، یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ جو بحیثیت مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہوتی میرے دوستو، اللہ پر ایمان ہو، پیغمبر پر ایمان ہو، اور پیغمبر پر صرف ایمان نہیں بلکہ آخری پیغمبر ہونے کا، خاتم النبیین کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج طرح طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں، کہیں شکیلی کا فتنہ آ جاتا ہے، کہیں مہدوی فتنہ آتا ہے، طرح طرح کے فتنے وجود میں آتے ہیں، اور ہمارے کالج اسکول کے پڑھے ہوئے لڑکے وہ ایسے خبط الحواس ہو جاتے ہیں، علماء کرام سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ وہ ان کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ اگر کوئی ہم کو بہکا رہا ہے، ہمارے ایمان کی سودے بازی کر رہا ہے، تو کم از کم اپنے علاقے کے اہل علم سے، علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کرے۔ میرے دوستو، اگر آپ کا ایمان ختم نبوت کے بارے میں متزلزل ہوا تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ اسی ایک بات کی کمی کوتاہی سے آپ دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یہ متفقہ علماء اسلام کا فتویٰ ہے۔ اس لیے آپ کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھائیں۔ ایک بچے سے 20-21 سال کا نوجوان رہا ہوگا، میں نے پوچھا کہ وہ ایسے بات کرتا ہو نظر آیا، کہا مرنے کے بعد قبر، اس کے عذاب، اس میں جو مشکلات ہوتی ہیں، یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ یقینی بات ہوگی، یہ تو علماء کرام کے مولویوں کی باتیں لگتی ہیں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا نام ہے جناب آپ کا؟ بتایا میرا نام ایوب ہے۔ میں نے کہا افسوس کی بات کہ تمہارا نام پیغمبر کے نام پر ہے اور تمہارا عقیدہ یہ ہے۔ میں نے پوچھا جناب کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا میں فلاں کسان ڈگری کالج میں پڑھتا ہوں۔ آج ذہنی ارتداد بہت شدت سے پھیل رہا میرے دوستو۔ ایمان کا تحفظ، پیغمبر عباد اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، ما کان لنبی ان یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے، ولو کانوا اولی قربا، وہ کتنا ہی قریبی نزدیکی خاصم خاص کیوں نہ ہو۔ ہمارے لیے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ہم دوزخ میں جا چکے ہوں گے، کسی نبی کی، ولی کی، عالم کی، حافظ کی، نیک صالح خاندان کے کسی شخص کی، فرد کی، اسی وقت سفارش کام آئے گی۔ یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ جب ہم ایمان کا کوئی نہ کوئی ذرہ لے کر کے یہاں سے جائیں گے، اگر دنیا سے بے ایمان گئے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو میرے دوستو یہ انتہائی خسارے کی بات ہوگی۔ ہماری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ہمارے لیے دعا استغفار بھی کیا جائے گا، ایصال ثواب کا بھی اہتمام ہوگا، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی میرے دوستو، اس آیت کریمہ سے متعلق مختصراً میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روم کا ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے کلمہ اسلام پڑھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، کس وجہ سے مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل میں نے پڑھی، اور ابھی حال میں نے ایک مسلمان قیدی سے یہ آیت کریمہ میں نے سنا،
میں نے اس کے مضامین پر غور کیا تو دیکھا کہ یہ آیت کریمہ مختصر سی سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، یہ بہت جامع ہے اور وہ تمام آسمانی کتابوں کے مضامین اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور پھر اس نے تشریح کی، من یطع اللہ، جو اللہ کی بات مانے، جو اللہ کا کہا مانے، اللہ کی اطاعت کرے، میرے دوستو اس کے اندر تمام فرائض داخل ہیں۔ جو بھی فرائض ہمارے ذمے کرنے کے کام ہیں وہ سب آیت کریمہ کے اس حصے میں شامل ہے۔ وَرَسُولَهُ، اور اگلی حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، طرز زندگی ہے، ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت آیت کریمہ کے اس حصے میں داخل ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهُ، یہ اگلا حصہ ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ حال میرے دوستو زندگی کہ ہمارے ایک وہ اوقات لمحات ہوتے ہیں جو گزر چکے، اور ایک وہ لمحات ہیں جو آئندہ آنے والے ہیں، اور ایک جس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں جس کو حال کہا جاتا ہے۔ تو گزشتہ زندگی میں جو ہم سے قصور کوتاہیاں ہوئیں ان سے وہ اللہ سے ڈرتا رہے، دعا استغفار توبہ کا معمول بنائے رکھے۔ وَيَخْشَ اللَّهُ، اور ما بقیہ جو زندگی بچی ہوئی ہے وَيَتَّقِي، اور اس سے بچتا رہے اور تقوی طہارت کی زندگی گزارے، جس کو ہم اپنے سادے مفہوم میں کہہ سکتے ہیں پھونک پھونک کر قدم اٹھائے۔ ہر دن وہ اٹھے تو یہ سوچے کہ ہمارا یہ قدم جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں شریعت اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو فوراً اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ میرے دوستو یہ اس آیت کی تشریح اس نے کی، اور آخر میں اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو فرائض جو کام کرنے کے ہیں اور جو نہ کرنے کی چیزیں ہمارے ذمے فرض ہیں ان کو اگر ہم نبھاتے ہیں اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنے مابقیہ زندگی جو بچی ہوئی ہے اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اور گزشتہ زندگی پر میرے دوستو ہمارے پاس گناہوں کے انبار ہیں، توبہ استغفار کا اگر معمول بناتے ہیں میرے دوستو تو یہ ہم کامیاب زندگی ہمارے لیے ہے۔ حدیث شریف میں کہ جو توبہ استغفار کا معمول بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں راہیں کھولتے ہیں، روزی میں اضافہ فرماتے ہیں اور ہر طریقے سے خوشحالی فرماتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کو کوئی تصنیفی کام کرنا تھا۔ حضرت قریب کی کوئی مسجد میں گئے، ایسی لائٹنگ کا روشنیوں کا زمانہ نہیں تھا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا، ختم ہو گیا، تو مسجد بند ہونے کے جب وقت ہوا تو مسجد سے آپ کو باہر کر دیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل ہی باہر کر دیا گیا۔ قریب میں کوئی نان بھائی تھا روٹی پکانے والا، اس نے دیکھا کہ کوئی نوارد مسافر ہے، مہمان ہے، اور اس کو مسجد سے اس طریقے سے نکالا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے پاس بلایا۔ وہ روٹی جب پکا رہا تھا تو ہر ایک بار ایک روٹی پکانے میں، لوئی کاٹنے میں، اس میں ہر وقت استغفر اللہ کہتا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا معمول کب سے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ معمول میرا تو بہت برسوں سے، اور اس کی برکات بہت ہیں، ہماری جتنی بھی دعائیں تھیں، ہمارے جتنے کام تھے، الحمدللہ سارے کام اللہ نے پورے کیے۔ بس میری ایک آخری خواہش اور یہ آخری چاہت میری رہ گئی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وقت کے امام احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ وہ یہ بندہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہی امام احمد ابن حنبل ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، جو جملہ میرے دوستوں وہ یاد رکھنے کے لائق ہے، حضرت نے اس سے فرمایا قد جررت لاجل استغفارک، مجھے تیرے استغفار کی وجہ سے یہاں گھسیٹ کر کے لایا گیا، میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی، مجھے نکالا گیا، میں تیری استغفار اور دعا کرنے کی وجہ سے مجھے یہاں پہنچایا گیا، اور لے آج تیری یہ آخری خواہش پوری ہوئی، مجھے ہی احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو توبہ استغفار کا معمول بنائے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم کو حاصل کرنا ہے، ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ابھی آپ انتہائی پرمغز خطاب سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب